بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر کا حلیہ اور قسمت تیزی سے بدل رہی ہے، لیکن وہاں کے باسیوں کے حالات زندگی میں بہتری کے آثار دکھائی نہیں دے رہے۔ گوادر بندرگاہ میں نئی مشینری لگ رہی ہے، سڑکیں بن رہی ہیں اور نئی عمارتیں اور رہائش گاہیں کالونیاں سر اٹھا رہی ہیں، لیکن گوادر قصبے کے رہنے والے غریب باسی اب بھی پینے کے پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں، اور یہ بات محض محاورتاً نہیں کہی جا رہی بلکہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ چینی اور پاکستانی حکومتیں سی پیک کو پاکستان اور خاص طور پر بلوچستان کے لیے گیم چینجر قرار دیتی ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ سی پیک کے ذریعے بلوچستان سمیت ملک کے بہت سے پسماندہ علاقوں میں ترقیاتی کام کیے جائیں گے، جس سے ترقی سے محروم ان علاقوں میں خوشحالی آئے گی۔ اس سلسلے میں مثال کے طور پر بلوچستان کے ساحلی علاقے گوادر کا نام لیا جاتا ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ پسماندہ قصبہ آئندہ چند سالوں میں خطے میں ترقی کی علامت کے طور پر سامنے آئے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ سب دعوے درست ہیں اور سی پیک بلوچستان کی ترقی کی ضمانت ہے، تو پھر یہاں کے ایک طبقے کو سی پیک کے نام پر چینی سرمایہ کاری پر اس حد تک اعتراض کیوں ہے کہ وہ اسے روکنے کے لیے مرنے مارنے پر تل گئے ہیں؟ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ سی پیک کی مخالفت صرف بلوچ قوم پرست مسلح گروپ ہی نہیں کر رہے، بلکہ بعض غیر مسلح قوم پرست گروہ بھی سی پیک اور اس کے ذریعے صوبے میں ہونے والی سرمایہ کاری کے مخالف ہیں۔ سی پیک منصوبے کی داغ بیل 2008 میں پیپلز پارٹی کے دور میں اس وقت ڈالی گئی جب صدر آصف زرداری نے پے در پے چین کے کئی دورے کیے، جن کے نتیجے میں گوادر بندرگاہ کا انتظام سنگاپور کی کمپنی سے لے کر چینی کمپنی کو دے دیا گیا تھا۔ چین کی بلوچستان میں انٹری اور سرمایہ کاری پر بلوچ قوم پرستوں کو بنیادی اعتراض یہ ہے کہ اسلام آباد نے بلوچستان اور خصوصاً گوادر کے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہوئے بلوچ قیادت کو اعتماد میں لینا تو دور کی بات اطلاع تک نہ دی۔ بلوچ عوام کو ایک دوسرا بڑا اعتراض یہ ہے کہ سوئی گیس پاکستان میں گھر گھر استعمال ہوتی ہے، لیکن بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں قدرت کا یہ انمول تحفہ ناپید ہے۔ یہ بتانا ضروری ہے کہ پاکستان میں چولہا جلانے کے لیے گھروں میں پائپ کے ذریعے آنے والی گیس کو سوئی گیس اس لیے کہتے ہیں کہ یہ گیس بلوچستان کے علاقے سوئی میں واقع گیس کے ذخائر سے حاصل کی جاتی ہے، جو مشرف جنتا کے ہاتھوں شہید ہونے والے نواب اکبر بگٹی کا علاقہ ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں کے برعکس بلوچستان کے اکثر علاقے اس گیس سے محروم ہیں۔ ایسے میں یہ اعتراض تو بنتا ہے کہ جس صوبے کا اس قدرتی ذخیرے پر حق ہے، اسے اس سے سب سے کم حصہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ بعض مبصرین البتہ اس دلیل کو زیادہ وزن نہیں دیتے کہ بلوچستان کے رہنے والوں کے ساتھ سی پیک کے معاملے میں بھی یہی ہوگا۔ یہ دلیل بلوچ قوم پرست رہنماؤں کی جانب سے بار بار دی جاتی ہے کہ سی پیک میں بھی ایسے ہی ہوگا۔ بلوچ وسائل پر وفاق اور چین قبضہ کرے گا اور سوئی گیس کی طرح بلوچستان میں رہنے والوں کو اپنی ہی قدرتی اور دیگر وسائل استعمال کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے بعض بلوچ قوم پرست سی پیک کو بلوچستان کے وسائل پر قبضے کا منصوبہ قرار دیتے ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق گوادر کا حلیہ اور قسمت تیزی سے بدل رہی ہے، لیکن وہاں کے رہنے والوں کے حالات میں بہتری کے آثار ابھی تک تو دکھائی نہیں دے رہے۔ بندرگاہ میں نئی مشینری لگ رہی ہے، سڑکیں بن رہی ہیں اور نئی عمارتیں اور رہائشی کالونیاں سر اٹھا رہی ہیں، لیکن گوادر قصبے کے رہنے والے پینے کے پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں، اور یہ بات محض محاورتاً نہیں کہی جاتی۔ گوادر شہر کو صاف پانی فراہم کرنے والے واحد ذخیرے اکڑا ڈیم سے سال میں چند ہفتے ہی پانی مل پاتا ہے، باقی دن گوادر کے باسی حقیقی معنوں میں پانی کی بوند بوند کو ترستے ہیں۔ دوسری طرف چین اور پاکستان کے دوسرے حصوں سے آئے انجینئرز اور دیگر افسران اور اہلکاروں کے لیے جنگل میں منگل کا سماں ہے، لیکن ان چنے گئے افسروں اور دیگر عملے میں مقامی لوگوں یا بلوچوں کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہی صورتحال صوبے میں جاری دیگر ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں بھی بتائی جاتی ہے۔ بلوچ قوم پرستوں کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے رہنے والوں کو ان ملازمتوں اور دیگر اقتصادی موقعوں میں برابر کا حصہ نہیں دیا جا رہا۔ اگر ملازمتیں دی جا رہی ہیں تو وہ مزدور کی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ بلوچستان سے تعلیم یافتہ لوگ ملتے ہی نہیں تو انہیں ان کے حصے کے مطابق ملازمتیں کہاں سے دیں؟ یہ بحث پہلے مرغی یا پہلے انڈے والی بن جاتی ہے، یعنی غریب اور پسماندہ قوموں میں نوجوانوں کو ہنر اور تعلیم دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ بلوچ قوم پرست کی نظر میں ایک اور بڑا مسئلہ
मसला सूबे में कायम करदा फौजी चेक पोस्टें हैं। ये फौजी चेक पोस्टें बलूच कौम परस्तों के निशाने पर हैं, सियासी तौर पर भी और अस्करी सतह पर भी। इनमें से बेशतर चेक पोस्टें मुशर्रफ दौरे हुकूमत में 2009 में तब कायम की गई थीं जब बलोच कौम परस्त रहनुमा अकबर बुगटी के खिलाफ फौजी कार्रवाई की मनसूबाबंदी हो रही थी। याद रहे कि बुगटी ने बलूचिस्तान में तैनात लेडी डॉक्टर शाजिया के एक आर्मी मेजर के हाथों रैब के खिलाफ आवाज बुलंद की थी, लिहाजा फौजी डिक्टेटर ने उनको बिठाने का फैसला कर लिया। मुशर्रफ के अहकाम पर एक फौजी ऑपरेशन में अकबर बुगटी की शहादत के बाद बलूचिस्तान में फौज की तादाद बढ़ाई गई और फौजी और नीम फौजी दस्तों की चेक पोस्टें कायम की गईं। हुकूमत और फौज इन चेक पोस्ट को बलूचिस्तान के खास तौर पर दूर दराज इलाकों में क़याम अमन और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन करार देती हैं, जबकि बलूच कौम परस्तों का कहना है कि ये चेक पोस्ट बलूचिस्तान में रहने वालों की तौहीन की अलामत है। सनाउल्लाह बलोच का कहना है कि सी पैक के तहफ़्फ़ुज़ की चूंकि ज़रूरत बड़े पैमाने पर होगी, इसलिए बलूचिस्तान में फौजी फुटप्रिंट पे इजाफा होना लाजमी हो जाएगा और अगर ऐसा होता है तो इस इलाके में कशीदगी बढ़ेगी। इस इलाके में पहले ही गैर बलोच सिक्योरिटी फोर्सेज यानी फ्रंटियर कोर और कोस्ट गार्ड के बड़े पैमाने पर मौजूदगी कशीदगी और बेचैनी का सबब बन रही है। सियासी तौर पर जबर की वजह से मुतासरा बलोचों को खदशा है कि चीन की गवादर में मौजूदगी अस्करी कशीदगी में इजाफे का सबब बनेगी, जिससे बलोच बराह रास्त मुतासिर होंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।